اس کے بعد سورہ شمس اور سورہ لیل ہیں، یہ دونوں بھی جوڑا جوڑا صورتیں ہیں. ان کے مضامین خود بتائیں گے کہ یہ اپنے مضمون اور بیان کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے کا تعلق رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها. سورج گواہی دیتا ہے. یہ واو قسم کے لیے ہے، اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ عربی زبان میں جو یہ قسم کی واو ہے، قرآن مجید میں جب یہ آتی ہے تو اس سے مراد گواہی، دلیل، ایویڈنس ہوتا ہے. سورج گواہی دیتا ہے. وضحاها، اور اس کا چڑھنا. والقمر اذا تلاها، اور چاند جب اس کے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاها، اور دن جب اس کو روشن کرے. واللیل اذا یغشاها، اور رات جب اس کو ڈھانپ لے. والسماء وما بناها، اور آسمان اور جیسا اسے بنایا. والارض وما طحاها، اور زمین اور جیسا اسے بچھایا. ونفس وما سواها، اور نفس اور جیسا اسے سنوارا. فألہمها فجورها وتقواها، پھر اس کی برائی اور اس کی نیکی اسے سجھا دی، اسے سمجھا دی. یہ سب گواہ ہیں اس بات پر کہ قیامت لازماً آئے گی. قیامت کا آنا شدنی ہے، ڈیفینیٹ ہے. یعنی جس طرح سے اللہ نے اس دنیا کا نظام بنایا ہے، اس کا اس کے اوپر غیر معمولی کنٹرول. جو کچھ اس میں سورج چاند اس نے رات دن بنائے اور انسان کی ضرورتوں کو پورا کیا، جو اہتمام اس نے کیا، وہ اہتمام بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ دنیا محض کھیل کود تماشا نہیں، بلکہ ایک بڑا ہی سنجیدہ ایک نظام ہے کہ جس کو ایک مقصد کے لیے کریٹ کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد انسان کے نفس کے اندر نیکی اور بدی، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کا شعور، یہ سب چیزیں اس بات کی طرف مائل کرتی ہیں، اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ قیامت آئے گی. اس دنیا میں جو تم زندگی گزار رہے ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش بنے اور تم ایک اور زندگی میں اپنے رب کے حضور میں اپنے اس پرفارمنس کی بنیاد پر جواب دے ہو. فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ کہ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، یعنی اپنے نفس کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہو گیا وہ جس نے اسے آلودہ کر ڈالا. یہ بات قرآن سے بار بار معلوم ہوتی ہے کہ اصل دین کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے، ایمانیات، اخلاقیات کی یاد دہانی اور شریعت، یہ سب جس چیز کو اچیو کر رہے ہیں، جن کو ان کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہونی چاہیے، وہ انسان کا تزکیہ ہے، تاکہ انسان تزکیہ حاصل کر کے جنت میں داخل ہونے کا مستحق بن جائے. تزکیہ کیا ہے؟ پاکیزگی اور امپروومنٹ، پروگریس. انسان کے اندر اللہ نے اخلاقی اور روحانی طور پر غیر معمولی صلاحیت رکھی ہے. یہ صلاحیت اگر صحیح طریقے سے استعمال ہو تو انسان ایک جانب بہت اعلیٰ کردار کا انسان بن جائے، اور دوسری جانب وہ اپنے اللہ کے بہت قریب ہو جائے، اپنی عبادت میں، اپنے اس کے ساتھ روحانی تعلق میں. لیکن انسان کا یہ پوٹینشل ریئلائز نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان کے اندر آزمائش کی غرض سے اللہ نے خواہشات رکھ دی ہیں، اور انسان ان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. انسان کے اندر انانیت ہے، اور انسان اپنی انانیت کا شکار ہو کے صحیح راستے کی طرف جانے سے رک جاتا ہے. اللہ کا دین انسان کو پاک کرتا ہے، یعنی اس کی خواہشات جو اس کے راستے میں، سیدھے راستے کی طرف چلنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کو پاک، اور اسی طرح سے انسان کے نفس میں جو انانیت ہے اس کو کنٹرول میں کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام. تو فرمایا کہ
جو شخص اپنے آپ کو پاک کر کے اور اپنے آپ کو اخلاق اور روحانیت میں ترقی دے کے اس دنیا سے رخصت ہوگا، یعنی تزکیہ کر کے جائے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر کے اپنی خواہشات اور انانیت کے وزن کے نیچے دبا دیا، وہ برباد ہو جائے گا۔ سو یہ اس حقیقت کی گواہی پوری کائنات دے رہی ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ دن، یہ رات، یہ انسان کا نفس، اس میں خیر اور شر کا، برائی اور اچھائی کا شعور، یہ سب اس بات پر گواہ ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، کذبت جھٹلایا سمود نے، بطغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے، یعنی وہ جب حد سے آگے بڑھے اپنی خواہشات اور اپنی انانیت کے بہاؤ میں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے جھٹلا دیا۔ یہ قرآن مجید سے بات بار بار واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسولوں کا انکار ایک جرم بنتا ہے، اس لیے کہ ان کا انکار کرنے والے سرکش لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی مشکل چیز ہے جو واضح کرنی چاہیے بار بار۔ ہم کہتے ہیں جو ہم سے مختلف ہو گیا وہ مجرم ہے، غیر مسلم۔ اس کو تو اگر بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تو مجرم کیسے؟ سرکش مجرم ہوتے ہیں، حد سے آگے بڑھنے والے، جنہوں نے اخلاقی حدود پھلانگ دی اور وہ اتنے اندھے ہو گئے کہ ان کے سامنے روشنی کا مینار، اللہ کے پیغمبر، اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغام، وہ ان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ نہیں بنا اور انہوں نے کو ٹھکرا دیا۔ اس وجہ سے وہ مجرم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ابھی واقف ہی نہیں ہے تو اس کے مجرم ہونے کا کیا سوال ہے؟ اس کے بارے میں تو وہ لوگ پریشان ہوں کہ جن کے پاس حق ہے اور انہوں نے اس کو صحیح طرح سے پیش کرنے کا بندوبست نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلا دیا سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، یہ وجہ بنی ہے۔ اذ انبعث اشقاہا، یہ اس وقت ہوا کہ جب ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا۔ کہتے ہیں کہ ان کا وہ لیڈر تھا، قدار اس کا نام تھا، وہ اٹھا۔ اور ظاہر ہے کہ لیڈر کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے فالوورز بھی اس کے ساتھ تھے۔ قدار، قاف دال الف رے۔ فقال لهم رسول اللہ، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے، یعنی صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہ ہوشیار رہو، یہ اللہ کی اونٹنی، وسقیاہا، اور اس کے پانی کی باری، اس سے خبردار رہو۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے اونٹنی نامزد کر دی گئی ہے، یہ تمہارے پانی کے گھاٹ سے ایک دن پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تم پانی پیو گے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، تم نے اگر اس کو گزن پہنچایا تو پھر اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ تو وہ پہلے بہت سرکشی کر چکے تھے، اب وہ کلائمیکس پہ پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آخری نشانی، علامت کے طور پر اس کو نامزد کیا۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی اپنے پیغمبر کو، فعقروہا، اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اس کو ذبح کر دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک آخری بات تھی، آخری وہ ان کا اقدام تھا کہ جس کے بعد ظاہر ہے کہ اگلا ان کا جو ٹارگٹ ہونا تھا وہ اللہ کے رسول صالح علیہ السلام ہوتے۔ فرمایا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو ان کے پروردگار نے ان پر آفت توڑ دی ایسی کہ وہ سب کے سب برابر ہو کے رہ گئے، یعنی بالکل تہس نہس ہو گئے۔ دم دم میں، یہ خود بھی آواز میں بھی یہ چیز ہے کہ ان کا بالکل صفایا ہو گیا، ایسا عذاب آیا کہ وہ سب کے سب صاف ہو گئے، بالکل لیول ہو گئے۔ ولا یخاف عقباہا، اور اسے کوئی اندیشہ نہ تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا، یعنی تمہارے رب کو اس بارے میں کوئی اندیشہ نہیں ہوا، اسے کوئی غم لاحق نہیں ہوا۔ جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ قاف میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا،
اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہیں ہوئی۔ بائبل میں ایک حماقت کا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک انڈائریکٹ سٹل طریقے سے یہ بتا دیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی بائبل کے بعض اسی طرح کے بیانات کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں ان کا جواب دے دیا، جس میں بیان ہوتا ہے کہ ان پر عذاب آیا اور پھر اللہ اپنے بعض فیصلوں پر اس کو افسوس ہوا کہ میں نے کیوں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ولا یخاف عقباہا، اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوا ان کے انجام کے بارے میں۔ اس نے جو فیصلہ کیا بالکل سوچ سمجھ کے کیا۔ جب ایک سرکش قوم اپنی سرکشی کے نتیجے میں کیفر کردار تک پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی خوف، کوئی اندیشہ، کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور یہی معاملہ وہ کرتا ہے اپنے ان بندوں کے بارے میں بھی کہ جن سے وہ ان قرابت داروں سے قطع تعلق کرنے کو کہتا ہے، کہ جن کے سامنے بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے لیکن وہ اس کے بعد بھی اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ان کے تعلق اور ہمدردی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اپنی حکمت کے ساتھ ایسے کہ ان کے جن کو کہ سزا ملتی ہے ان کے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اس کے بعد ان سے ہمدردی کرنا، یہ ہمدردی کو بدنام کرنا ہے۔ ہمارے ہاں آج کے ماڈرن انسان میں یہ بڑی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ چور کے ساتھ ہمدردی کریں، بیچارے کو آپ کیوں اس طرح سے سزا دیتے ہیں؟ ون شوڈ بی کمپیشنیٹ۔ خدا سے زیادہ کوئی کمپیشنیٹ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور اس نے انصاف کی بنیاد پر جب وہ فیصلہ کرتا ہے تمام امکانات کو کہ جو ان کی اصلاح کے لیے پاسبل ہیں اویل کرنے کے بعد، تو اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اب اس کے بعد اسے کوئی غم نہیں ہے۔ جو انصاف کے تقاضے تھے وہ پورے ہو گئے اور اس نے ان کو تمام پاسبلٹیز ریفارم کی پرووائڈ کر دی، انہوں نے ان کو ٹھکرا دیا، اب وہ اپنے انجام کو بھگتیں۔